بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو میری امت بھی وہی کام کرے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں ہے تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ وہی لوگ مراد ہیں۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جبکہ قیامت کے دن ان کا یہ مال یعنی سونا اور چاندی گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا دوزخ کی آگ پہ، فتقوی بہا جباہہم، پھر وہ گرم یعنی جب سونا پگھل جائے گا نا تو میٹل کی فارم میں نا ان کے ماتھے اس کی وجہ سے داغے جائیں گے، وجنوبہم، اور ان کے پہلو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہے جو دنیا میں تم مال جوڑا کرتے تھے اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب چکھو مزہ جو دنیا میں تم نے کنز بنا کے جو مال و دولت جوڑا ہوا تھا اس کا مزہ چکھو، یہ دیکھ لو۔ اور یہ دیکھ لے اسپیسیفکلی علماء سو کے بارے میں، تو بلعام بن باورہ بھی یہی تھا۔ پھر وہ آیت یاد کریں، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا وہ ہے اصل میں کامیاب ہو جانے والے لوگ۔ اصل چیز تو دنیا کی محبت ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے مال کا تو فتنہ اسپیسیفکلی اس امت کے لیے بتا دیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پھر حضور نے وہ قرآن کی آیت تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اینڈ تک۔ پھر حضور نے کہا تیرا مال کون سا ہے؟ اے انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے اپنے لیے محفوظ کر لیا، باقی جو مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، قبر میں ایک ہی ساتھ جاتا ہے اس کے اعمال، اور باقی 2 دوست اس کا مال اور اس کے رشتہ دار وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں۔ یہاں بیسک کہتے رہے کہ جناب ہم مر کے بھی نہیں ساتھ چھوڑیں گے، چھوڑ دیتے ہیں، قبر میں تو ساتھ نہیں جا کے کوئی لیٹتا، آج تک وہ ہے کوئی لیٹے ساتھ کسی کے ساتھ جا کے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تب بھی وہ خواہش کرے گا مجھے تیسری بھی مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ اسی لیے تو دیکھیں نا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ یعنی بس سبسسٹنس لیول پہ چلتا رہے۔ آپ علیہ السلام نے زیادہ مال کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے آپ دیکھ لیں غزوہ خیبر کے بعد آپ کو کتنی وسعت مل گئی تھی، لیکن کوئی ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی زکوٰۃ دی ہو، جوڑتے ہی نہیں تھے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے بھی ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزیں کھجور اور پانی، اس پہ گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی کوئی ٹن و ٹن نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح 1 شام کے وقت، جو اس زمانے میں ریگستان کے اس ماحول میں میٹھا پانی ایک ایشو تھا۔ اس لیے تو پھر امہات نے نبی علیہ السلام سے ڈیمانڈ کر دی تھی کہ اب تو وسعت ہو گئی ہے، تو نبی علیہ السلام 1 مہینہ کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے ایلا آپ نے کیا تھا۔ سورۃ العذاب میں پھر آیات نازل ہوئی، اللہ نے اپنے نبی کو سپورٹ کر دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی غربت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو۔ پھر حضور نے آ کے ایک بیوی کو، یعنی یہ آپشن تھی، تو ظاہر ہے انہوں نے تو اللہ کا رسول ہی اڈاپٹ کرنا تھا۔ تو یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے جناب، دنیا کی محبت، اس سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے قرآن حکیم کے اندر، جہاں کہیں بھی آپ کو حرام خوری کی باتیں ملیں گی وہ اسی حوالے سے کہ علماء سو، اور اس سے بھی اگلا ایک سٹیپ ہے جو سنن نبی داؤد میں ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ان میں ایسی بدعت داخل ہو جائیں گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت پہنچ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی علماء سو کو کتے کی مثال دی ہے، کیونکہ اگر کسی کے اندر بدعت پیدا ہوئی ہے اور حضور کہہ رہے ہیں اسے باولا کتا کاٹ گیا، تو وہ باولا کتا کون سا کاٹ گیا؟ کوئی کھلاڑی کاٹ گیا؟ بتائیں، کوئی پولیٹیشین کاٹ گیا؟ یعنی وہ دین کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے نا، بدعت تو علماء دین جاری کرتے ہیں نا۔ تو اللہ نے بھی کتے کی مثال بیان کیا، نبی علیہ السلام نے بھی کتے کی مثال بیان کیا۔ اچھا، یہ کتا اور گدھا یہ 2 ایسے جانور ہیں جو اللہ نے بھی اور نبی علیہ السلام نے بھی یہ مثالیں علماء سو کے لیے بیان کی ہیں۔ گدھے کی مثال سورہ الجمعہ میں آئی
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علماء یہود کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں اور وہ اس سے استفادہ نہیں کر رہا. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے. گدھے کے اوپر اگر آپ کتابیں لاد دیں وہ کتابوں کو پڑھ کے اس سے کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا ایسے علماء سو جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے یا ایون ٹیبل پہ بھی سجی ہوئی ہیں اور وہ اسے پڑھتے نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے, تو وہ گدھے کی مثال.